وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم. ہمارے جناب حاجی ابو بکر بھائی ہمدانی اور ہمارے حاجی فرید بھائی، ان کی صاحبزادے و صاحبزادی کی شادی کی تقریب میں حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس شادی کو خانہ آبادی بنائے. مولا کریم دلہا و دلہن کے درمیان محبت تام عطا فرمائے، الفت کامل عطا فرمائے، ان کی نسل سے آسانی کے ساتھ نیک و صالح اولاد عطا فرمائے. مولا کریم ان کو اور ہم کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. آپس میں ایک دوسرے کے حقوق اور اچھا سلوک یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب نظریں بدلتی ہیں تو نظریہ بدلتا ہے، اور جب نظریہ بدلتا ہے تو سلوک کا طریقہ بھی بدلتا ہے. فور ایگزامپل آپ دیکھیں کہ بلی جو ہے وہ کیٹ ایک ہے، مگر بلی اپنے منہ میں چوہے کو بھی دباتی ہے اور بچے کو بھی دباتی ہے، مگر جس انداز سے بچے کو دباتی ہے، منہ میں رکھتی ہے، اس انداز سے چوہے کو نہیں دباتی ہے، اس لیے کہ اس کی نظر الگ الگ ہے. تو جس نظر سے وہ دیکھتی ہے چوہے کو، اس نظر سے اپنے بچے کو نہیں. منہ اس کا ایک ہے، سلوک کا طریقہ الگ الگ ہے. بلا تمثیل اگر ہمارے گھروں میں بھی نظر ایک ہو جائے تو سلوک کا طریقہ بھی ایک ہو جائے، سلوک بھی ایک کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ اچھا ہونے لگے. اگر ہماری نظریں بدل جائیں، اگر بہو یہ سمجھے کہ یہ میری ماں ہے اور ساس یہ سمجھے کہ آنے والی میری بیٹی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے رشتہ دار کو اپنا رشتہ دار سمجھیں، صرف ون سائڈ معاملہ نہ ہو، تو آپس میں سلوک کا طریقہ اچھا ہو جائے. اگر یہ ہو کہ بیوی کے رشتہ دار وہ میرے رشتہ دار، میرے رشتہ دار وہ بیوی کے رشتہ دار، آپس میں ایک دوسرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہی چیز ملتی ہے. حضور نے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو سنیاسی نہیں ہے، جنہوں نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے. اور پھر اس میں حضور نے ہمیں ایک سے ایک سبق عطا فرمایا. اور اگر ہم کوئی گاڑی خریدنے جائیں اور کمپنی کہہ دے کہ گاڑی تو بہت اچھی ہے مگر اتنا سا فالٹ ہے، اس فالٹ پہ اگر ٹچ نہیں کریں گے تو گاڑی آرام سے چلے گی، تو ہم اس فالٹ کا خیال رکھیں گے؟ حضرت رکھیں گے نا. قربان جائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تمام مردوں کو ایک سبق عطا فرمایا اور فرمایا ان المرأة خلقت من ضلعه من اضلاع الایسر. فرمایا عورت جو ہے وہ مرد کی لیفٹ سائڈ کی پسلیوں میں سے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور ان کی لیفٹ سائڈ کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا. اب حضور فرماتے ہیں عورت مرد کی، کس کی پسلی؟ بولو ذرا زور سے. مرد کی. کون سی پسلی؟ لیفٹ سائڈ کی ٹیڑھی پسلی. کون سی؟ ٹیڑھی. کسی نے اچھا کہا ہے حضرت کہ ٹیڑھی ہے مگر تیری ہے. ٹیڑھی ہے مگر تیری ہے. میرا کوئی عضو ٹیڑھا ہو جائے تو میں اسے کاٹ کے پھینک نہیں دیتا، اسے سیدھا کرنے، اسے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو کیا پیاری بات فرمائی نبی نے، فرمایا وَتُمَتِّعَهَا وَفِيهَا عِوَجٌ، اس میں ٹیڑھا پن رہے گا تو فائدہ اٹھا. لَن تَسْتَقِيمَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، فرمایا تو کبھی بھی سیدھا کر نہیں سکتا، یہ فطرت ہے، تو کبھی سیدھا کر سکتا نہیں. وَتُمَتِّعَهَا وَفِيهَا عِوَجٌ، اس میں ٹیڑھا پن رہے گا تو فائدہ اٹھا. وَإِنْ أَرَدْتَهَا أَن تُقِيمَهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا. فرمایا اگر تو چاہے مفتی ہوں میں، انجینئر ہوں میں، فلاں ہوں میں تو سیدھا کروں گا. فرمایا یہاں کوئی ڈگری نہیں چلتی، تو توڑ ڈالے گا. تو اگر سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ ڈالے گا، اور توڑنا طلاق ہے. نبی نے پہلے سے فالٹ بتا دیا. علامہ واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہارون رشید کے باپ کے پاس تشریف لے گئے، خلیفہ ہارون رشید کا باپ. اب وہ اندر گیا، علامہ واقدی بیٹھے ہوئے تھے.
تھوڑی دیر میں آیا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور ہانپتا کانپتا کہنے لگا حضرت میں نے میری اس عورت کو جو یمن کی ایک لونڈی تھی خریدا، عالمہ تھی، سب کچھ تھا، اور اتنی بڑی محدثہ، میں نے اسے خریدا اس لیے کہ ایک محدثہ ہے، آزاد کیا، اس سے نکاح کیا، ہارون اور مامون پیدا ہوئے، ابھی میں نے میرے مرنے سے پہلے دونوں کو اپنا جانشین بھی بنا دیا ہے، مگر اس کے باوجود ابھی میری بیوی میرا گریبان پکڑ کے کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تیرے اندر کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے، میں نے اس گھر میں کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے اتنا کیا اور اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میرا کپڑا پھاڑ ڈالا، اب میں اسے نہیں رکھوں گا۔ علامہ واقدی فرماتے ہیں بیٹھیے کچھ حدیثیں سنائی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، سب سے بہتر وہ ہے جو بیوی بچوں کے لیے نرم و مہربان ہو۔ آقا فرماتے میں اپنے بیوی بچوں کے لیے سب سے زیادہ نرم و مہربان ہوں۔ پھر یہ حدیث سنائی جو میں نے آپ کو سنائی ہے، اس طرح ان کے غصے کو ٹھنڈا کیا، کہا اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا، خیر معاف کرتا ہوں۔ ادھر علامہ واقدی گئے تو اس کی ہارون رشید کی ماں نے 2000 دینار بھیجے کہ آپ نے میرا گھر بچا لیا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ حدیث میں ہر چیز کا بیان ہے، آسان طریقے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم اسے جاننے کی کوشش کریں۔ فریادیں کل بھی ہوتی تھی، شکایتیں کل بھی ہوتی تھیں، شکایتیں آج بھی ہیں، مگر کل جو حل ہوتا تھا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حل ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیٹی نے شکایت کی، حضرت اسما کیا کہتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے کہ میرے شوہر، میرے ہسبینڈ حضرت زبیر بن عوام حضور کی سگی پھوپھی کے سامزادے 10 مبشرہ میں سے ہیں، کہا بڑے سخت مزاج ہیں، مجھ پر سختی کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نہیں فرمایا بیٹی بیٹھ جا، گھر میں میرے پاس روٹی کی کمی نہیں، ایسا نہیں فرمایا، فرمایا بیٹی صبر کرو۔ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو میاں بیوی آپس میں اگر صبر کر کے زندگی گزارے اور دونوں کا خاتمہ ایمان پر ہو تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت میں ساتھ میں رکھے گا۔ بیٹی میں نے کئی مرتبہ سنا ہے حضور سے کہ زبیر جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، یہاں صبر کر لو، یہاں بھی ساتھ رہے، جنت میں بھی ساتھ رہے۔ اب یہ جو حل کیا ہے، یہ جو معاملہ حل کیا ہے وہ حدیث کی روشنی سے حل کیا ہے۔ بچیاں ہماری بھی فریاد کرتی ہیں، گھر میں کام بہت ہے، بہت پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے، ہر ایک تو کام والی دے نہیں سکتا نا۔ آقا کریم سے حضرت خاتون جنت نے بھی تو فریاد کی تھی کہ کوئی غلام مل جائے، لونڈی مل جائے، تو حضور چاہتے تو لونڈی دے سکتے تھے، حضور چاہتے تو جو ہے غلام دے سکتے تھے، مگر سرکار نے لونڈی نہیں دی۔ فرمایا فاطمہ تھک جاتی ہو؟ اس کی ہاں یا رسول اللہ۔ کہا ایک کام کرو، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہاری تھکن دور ہو جائے گی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اس تسبیح کو میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ جنگ صفین وغیرہ میں جب تھک جاتا تو ایسا محسوس کرتا تھا کہ غیب سے کوئی میرے ہاتھ پاؤں دبا رہا۔ اس تسبیح کے پڑھنے کے بعد وہ تھکن اب قیامت تک آنے والے سب کے لیے حضور نے ایک ایسا طریقہ عطا فرمایا۔ اور ایک پیارا طریقہ دیکھیں، حضور کی ایک زندگی کے معاملات دیکھیں۔ ماشاءاللہ ہمارے حاجی ابو بھائی کی صاحبزادی بھی رخصت ہوگی۔ آقا کریم حضرت خاتون جنت کے گھر تشریف لے گئے، فرمایا اینا ابن عمک، تمہارے چچازاد کزین علی کہاں ہے؟ عرض کیا رسول اللہ کانا بینی و بینہ شیء، میرے اور علی کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا ہے۔ فغاضبنی وخرج ولم یقلنی عندی، یا رسول اللہ وہ ناراض ہو گئے، نکل گئے، اور آج دوپہر میں میرے پاس سوئے نہیں ہیں۔ سرکار نے ایک صحابی کو بلایا، فرمایا معلوم کرو علی کہاں ہے۔ تھوڑی دیر میں آئے گا، عرض کی یا رسول اللہ علی مسجد نبی شریف میں آرام کر رہے ہیں۔ واقعی آپ نے سنا ہے، میں سبق دے رہا ہوں، علی آرام کر رہے ہیں۔ اب حضور نے حضرت علی کا پتہ معلوم کر لیا، اب حضرت علی کو بلایا نہیں، خود تشریف لے گئے۔ تب حضرت علی اس حال میں سو رہے تھے کہ فَأَصَابَهَا تُرَابٌ، ان پر جو ہے مٹی لگی ہوئی تھی۔ فوراً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے گئے، حضرت علی کا کروٹ بدلنا، سرکار کا جانا، کروٹ پہ مٹی لگی تھی، حضور نے کہا قم ابا تراب، اور مٹی والے کھڑے بھی ہو جاؤ، مٹی والے کھڑے بھی ہو جاؤ۔ اب حضرت علی کھڑے ہو گئے، آقا کریم نے سینے سے لگایا، بات ختم ہو گئی۔ سبق کیا دیا؟ حضور حضرت علی کو بلاتے تو حضرت علی ضرور آتے کہ نہ آتے، مگر آقا نے سبق دیا کہ یہاں حیثیت،
ایک بیٹی کے باپ کی ہے. اگر بیٹی کا باپ کسی مسئلے کو لے کر آگے بڑھ جائے تو مسئلہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، وہیں ختم ہو جائے گا. یہ قیامت تک حضور نے سارے بیٹی کے باپ کو یہ سبق دیا. اب میں تراب پہ آخری بات کر کے بیٹھ جاتا ہوں. اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیں، کہہ دو سبحان اللہ. ہم اعلیٰ حضرت کا تعارف کراتے ہیں، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اتنے فن کے مالک تھے، اعلیٰ حضرت اتنے علوم و فنون کے جو ہے مالک تھے. مگر اعلیٰ حضرت اپنی پہچان کیا کراتے ہیں؟ فرماتے ہیں در نجف ہوں. کیا کہتے ہیں؟ در نجف ہوں، گوہر پاک خوش آب ہوں، یعنی تراب رہ گزرے بو تراب ہوں. فرمایا میں چمکتا ہوا موتی ہوں، در نجف ہوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نجف کا قیمتی موتی ہوں. کیوں؟ اس لیے علم ہے، اس لیے نہیں. فرمایا میں مولائے کائنات کے پاؤں سے گزرنے والی مٹی ہوں، اس لیے چمکتا ہوا موتی ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں اس شادی کو خنابادی بنائے. السلام علیکم. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کے بعد پھر جو حضرت تشریف لائے ہیں علماء کرام وہاں پر مسند سنبھالیں گے، چونکہ پھر وہ ذکر کے لیے ضروری ہے کہ سب اکٹھے ہوں، حلقہ ہو. تو اب یہ کہ تسلسل کے ساتھ یہ مجلس ہو رہی تھی، حضرت کا ماشاءاللہ بیان بھی ہو گیا. اب خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند ہم سب کے محسن حضور حضرت علامہ مولانا عبدالحمید پامر صاحب اللہ مدظلہ العالی تشریف فرما ہے، اور حضرت سے درخواست ہے کہ آپ اپنے نایاب ذکر سے ہم سب کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.